اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی شہنشاہ انبیاء علیہ طیبین الطاہرین المعصومین۔ قابل قدر سامعین، معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا علی علیہ السلام مدد، صاحب العصر والامر زمان، ہم سب کے وارث، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کے لیے دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم ہم سب بالکل ہی زمین پہ آ کے اپنا مقصد بھول چکے ہیں۔ احسان فرما، کریم فرما، جو ہم مانگتے ہیں وہ عطا نہ کر، جو تو دینا چاہتے وہ عطا فرما، اور یقیناً جو تو دینا چاہتا ہے وہ تیری حجت کا قرب ہے، وہ عطا فرما روئے زمین پہ رہنے والے تمام انسانوں کو، کیونکہ تو تمام انسانوں کا مالک ہے، خالق ہے۔ تو نے اپنا نبی جو بھیجا وہ بھی تمام انسانوں کے لیے رحمت للعالمین ہے، اور نبی کا وسیع بھی یقیناً روئے زمین کے تمام انسانوں کے لیے ایک رہبر اور رہنما ہے۔ اور معزز سامعین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، ہم ایک آپ کی خدمت میں آپ سب کی چاہت کے مطابق ایک پروگرام لائے ہیں، عصر غیبت میں ہماری ذمہ داریاں، اور اس میں جو ہم آپ کے ساتھ کل جس ٹاپک پہ مصروف گفتگو تھے اسی کو آج ہم نے بڑھانا ہے۔ اور شاید آپ کو یاد ہوگا جو ٹاپک ہم نے سٹارٹ کیا تھا وہ حدیث تھی، وہ فرمان تھا، وہ احسان تھا امام محمد تقی علیہ السلام کی ذات گرامی قدر کا۔ تو اس پہ ہم نے کل تھوڑی سی گفتگو کی تھی، اور ماشاءاللہ آپ سب نے جس انداز سے اس گفتگو کو سماعت کیا اور ابھی بھی سماعت کر رہے ہیں، ہم شکر گزار ہیں آپ سب کے۔ اور جو حدیث تھی وہ امام نے اپنے آنے والے شہزادے کے بارے میں جو بیان فرمائی، یاد ہوگا آپ کو، سرکار نے فرمایا تھا میرے بعد میرا بیٹا علی امام ہوگا، یعنی علی نقی علیہ السلام۔ ان کا قول، ان کا حکم، ان کی اطاعت، میرا قول، میرا حکم، میری اطاعت۔ پھر ان کے بعد ان کا بیٹا حسن عسکری علیہ السلام امام ہوں گے، ان کا قول، ان کا حکم، ان کی اطاعت، ان کے پدر، ان کی جد کا قول، ان کے پدر اور جد کا حکم اور پدر اور جد کی اطاعت کے برابر ہوگا۔ پھر راوی نے جب پوچھا مولا ان کے بعد کوئی ہوگا، تو سرکار گریہ فرمانے لگے، رونے لگے امام محمد تقی علیہ السلام۔ رونے کے بعد فرمایا کہ ہاں، ایک ہمارا فرزند امام حسن عسکری کا بیٹا قائم بالحق المنتظر آئے گا۔ تو اس کے بعد امام نے فرمایا کہ میں نے پوچھا انہیں منتظر، پہلے پوچھا قائم کیوں کہتے ہیں، پھر پوچھا انہیں منتظر کیوں کہا جاتا ہے۔ تو امام نے جواب دیا کیونکہ ان کے لیے غیبت ہوگی جس کے ایام بے شمار اور اس کی مدت طولانی ہوگی، دن بہت زیادہ ہوں گے۔ کچھ لوگ ان کے ذکر کا مذاق اڑائیں گے، یا امام خود فرما رہے ہیں۔ آگے فرمایا کچھ وقت کے تعین کرنے والے ان کی غیبت کی تکذیب کریں گے۔ اب یہ کہ ذکر مردہ کیوں ہوتا ہے، اس کے پیچھے کیا راز چھپا ہے؟ ذکر تو زندہ رہنا چاہیے، امام بھی زندہ ہیں، ذکر بھی زندہ ہونا چاہیے، کیوں مردہ ہے؟ ان کی بہت ساری وجوہات ہیں، کچھ وجوہات میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ پہلی وجہ جو میں پہلے اپنے پروگرامز میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں، ان سے محبت کا وہ معیار ابھی تک رعیت امام میں پیدا نہیں کرایا جا سکا جو کہ پیدا ہونا چاہیے تھا۔ لوگوں کے اندر امام کی محبت اتنی کوٹ کوٹ کے بھر دی جانی چاہیے تھی کہ ان کا اٹھنا امام کے لیے ہوتا، ان کا بیٹھنا امام کے لیے ہوتا، ان کا سونا امام کے لیے ہوتا، ان کا جاگنا امام کے لیے ہوتا، ان کا چلنا امام کے لیے ہوتا، ان کا پھرنا امام کے لیے ہوتا، ان کے کام امام کے لیے، ان کے کاروبار امام کے لیے، ان کی اولاد امام کے لیے، ان کے سانس بھی امام کے لیے ہوتے۔ یہ چیز پیدا کرنے کی بڑی ضرورت تھی۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ان کا ذکر مردہ کیوں ہوگا، اس چیز پہ ہم سب کو غور و فکر کرنا ہے، ان کے مردہ ذکر کو زندہ کرنا ہے، اور زندہ اس انداز سے کرنا ہے ان کی محبت۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں کافی پہلوؤں پہ سرکار کی توفیق سے جو عرض کیا تھا، امید ہے وہ آپ سب کو یاد ہوگا۔ تو اسی بات کی کنٹینیوٹی میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ان کا ذکر مردہ کیوں ہوگا۔ پہلی بات، یہ محبت اس معیار کی پیدا نہیں کی گئی، نہیں ڈالی گئی جس معیار کی ہونی چاہیے تھی۔ دوسری بات، ایک چیز ظاہر ہوتی ہے، ایک چیز آنکھوں سے اوجھل ہوتی ہے۔ محبت انسانوں کو اسی سے ہوتی ہے جو ان کی آنکھوں کے سامنے ہو۔ ہاں، اس سے بھی ہوتی ہے کہ جو آنکھوں کے سامنے نہ ہو مگر اس کی اہمیت کے بارے میں بتا دیا جائے، محبت ان سے بھی ہوتی ہے، مگر محبت کا جو معیار ہے مضبوط، وہ اسی سے ہوتا ہے جو سامنے موجود ہو۔ اب امام کی ہے غیبت، امام ظاہراً سامنے موجود نہیں، حالانکہ وہ پوری کائنات میں موجود ہے، سب کو بیٹھے دیکھ رہے ہیں، مگر وہ موجود نہیں، تو ان کی محبت کا اضافہ کیسے ممکن ہوگا؟ اس کے لیے یہ بہت ضروری ہے، ہمیں ہر وقت یہ محسوس کرنا ہے،
ہمارے امام ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہمارے امام ہمارے اٹھنے بیٹھنے سونے جاگنے چلنے پھرنے کو غور فرما رہے ہیں، ہماری ہر چیز پہ ہمارے امام کی نظر ہے، وہ جانتے ہیں جو ہم نہیں جانتے، وہ شفقت فرما رہے ہیں جو ہم نہیں جانتے۔ ہمارے امام کی ہم پہ بڑی کریمی ہے، ان کی نگاہ ہم سب پہ ہے۔ سب سے پہلے اس سوچ کو ہمیں مضبوط کرنا ہوگا تاکہ یہ یقین ہمارا بڑھ جائے۔ امام غیبت میں رہتے ہوئے بھی امام ہمارے لیے ظاہر ہے، اور ہاں غیبت میں رہنا امام کا ہم سب کے لیے امتحان بھی ہے سامعین، اور انعام بھی ڈبل ہے۔ امتحان یہ ہے کہ 11 اماموں کے دور میں ان عاشقوں کے سامنے ان کے امام موجود تھے، مگر ہمارے دور میں ہمارے امام ہمارے سامنے موجود نہیں، تو یہ امتحان ہے، مگر انعام ڈبل ہے۔ میں اکثر ممبر پہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا رہتا ہوں، 11 اماموں کے عاشقوں نے اماموں کو مانا اماموں کو دیکھ کر، اور ہمارے حصے میں آئی ہے غیبت، اور بڑا فرق ہوتا ہے، دیکھ کے ماننا اور ہوتا ہے، غیبت میں ماننا اور ہوتا ہے۔ تو اس چیز کی میں آپ کی خدمت میں جو گزارش کر رہا تھا، اس چیز کو ہم نے محسوس کرنا ہے کہ غیبت میں ہماری ذمہ داریاں بہت زیادہ ہیں، اور غیبت میں ہم نے ثابت کرنا ہے، کیونکہ قرآن بھی یؤمنون بالغیب کہہ کے ہمیں مضبوط کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ قرآن بھی چاہتا ہے یہ صاحبان ایمان جو غیب پہ ایمان رکھتے ہیں یہ واقعی صاحبان ایمان بن جائیں۔ تو ہمیں امام کے ذکر کو زندہ کرنا ہے، انشاءاللہ 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 ہمیں اس ذکر کو زندہ کرنا ہے، انشاءاللہ امام کو غیبت میں نہیں ظاہر محسوس کر کے ذکر کو زندہ کرنا ہے، امام کی محبت کو ہم نے بڑھانا ہے، اور انشاءاللہ ثابت کرنا ہے کہ 11 اماموں کے عاشق بھی کمال تھے، مگر قائم آل محمد آپ کے عاشقوں کی تو کیا ہی بات ہے۔ تو اسی ضمن میں جو دوسرا جملہ ہے، اکثر ان کی امامت کے قائل افراد مرتد ہو جائیں گے۔ اب یہ کیا ہے؟ مرتد کیا ہے؟ مرتد کا مطلب تمام مسالک نے لکھا ہے دین سے منحرف ہو جانا، دین سے نکل جانا۔ اب یہاں پہلی بات امام فرما رہے ہیں، کلام الامام امام الکلام، امام فرما رہے ہیں کیا کہ اکثر ان کی امامت کے قائل، تو اس کا مطلب یہ ہے یہ مضبوط رکھیں اپنے آپ کو، اگر انتظار زیادہ کرنا پڑ جائے، زندگی انتظار میں لگ جائے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ امامت کے قائل افراد یہ نہ محسوس کیجئے گا جی دیکھیں ہماری داڑیاں سفید ہو گئیں، ہمارے سر کے بال سفید ہو گئے، ہمیں انتظار کرتے کرتے 2 سال ہم نے انتظار کیا، 4 سال ہم نے انتظار کیا، 20 سال زندگی کا انتظار کیا، 30 سال زندگی کا انتظار کیا، 50 سال زندگی کا انتظار کیا، 80 سال زندگی میں امام کا انتظار کیا۔ نہیں، یہ نہیں، اللہ کا امر ہے، امر الہی ہے، اچانک آئے گا۔ ہمارا کام ہے اطاعت کرنا۔ میں آپ کو بتاؤں، میں تاریخ میں ایسے افراد بھی پڑھ بیٹھا ہوں، آپ یقین کیجئے، مجھے یہ 2 مثالیں دیے بغیر رہ نہیں پاؤں گا۔ مجھے میرے سامنے، ویسے تو مثالیں میرے سامنے 20 ہی ہیں، میں وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے آپ کی خدمت میں صرف 2 مثالیں یہ میں کتاب میں پڑھ بیٹھا ہوں۔ ایسے لوگ بھی اس روئے زمین پہ موجود رہے جو اس گھوڑوں پہ تیار ہو کے کوشش کرتے تھے اپنا زیادہ وقت تلوار تان کے گھوڑوں پہ بیٹھ کے امام کا انتظار کرتے رہے، اور ایسی مستورات بھی سننے میں آئی ہیں۔ پتہ چلا ہے کہ جو رات کو بھی برقع اور چادر پہن کے سوتی ہیں، کسی نے ان سے پوچھا بی بی دن میں تو پردہ ہوتا ہے، برقع اور چادر پہنی جاتی ہے، رات کو کیوں پہنتی ہیں؟ تو انہوں نے بڑا خوبصورت جملہ کہا، انہوں نے کہا امام کے آنے کا وقت اچانک ہے، اگر امام تشریف لے آئے اور رات کا پہر ہوا اور اعلان ہو گیا، ہم اپنے برقعے تلاش کریں گے؟ تو یقیناً ایسے عاشق بھی ہمارے لیے مثالوں کے طور پر موجود ہیں۔ تو میں اسی ضمن میں عرض کروں گا کہ ہمیں امامت پہ قائل اگر رہنا ہے تو پھر ثابت قدم رہنا ہے، اور وہ دعا جو ہمیشہ میں آگے اس دعا کے بارے میں بھی عرض کروں گا جس کے آخر میں ایک جملہ ہے، ثبت قلبی علی دینک، ہمیں دین پہ ثابت قدم رہنے کی دعا مانگنی ہے، کہیں ہم بھٹک نہ جائیں، کہیں ہم پیچھے نہ ہٹ جائیں، کہیں ہم بہک نہ جائیں، ہمیں مضبوط رہنا ہے اپنے امام کی خاطر، تاکہ جو ہمارا امام ہم سے چاہتا ہے ہم ان کی امیدوں پہ پورا اتر سکیں، اور انشاءاللہ امامت کے قائل افراد امام نے فرمایا مرتد ہو جائیں گے۔ پروردگار اپنی اس حجت کا صدقہ، مولا تقی کا صدقہ ہم سب کو مرتد ہونے سے بچانا، ہمیں دین سے نکل جانے سے بچانا۔ کیوں؟ صبح دین اور شام اور، صبح اور شام اور، کل اور پرسوں اور نہیں، ہمیں ثابت قدم رکھنا، ہمیں بہکنے نہ دینا، ہمیں گرنے نہ دینا، ہم پہ رحم فرمانا، ہم بہت کمزور لوگ ہیں۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا، اس حدیث کا بقایا سے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ خداوند متعال آپ سب کے حامی و ناصر ہوں، امام زمان علیہ السلام کی نگاہ آپ سب پہ ہمیشہ رہے۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعجل فرجہم بقائمہم، اجل اللہ تعالی فرج شریف۔